سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت روزی تلاش کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے اعراض کرے تو ان سے نرم بات کہہ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت زدہ اور تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے۔ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، خوب دیکھتا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال ہوگا۔ اور جب ماپ کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے احسن ہے۔ اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال ہوگا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چل، تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے مذکورہ کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، ملامت زدہ، دھتکارے ہوئے۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بلا شبہ تم بڑی نازیبا اور خطرناک بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و بلند تر ہے۔ اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک وہ حلیم اور مغفرت والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ کانا پھوسی کرتے ہیں، تب بھی جب کہ ظالم کہتے ہیں تم جس کا اتباع کرتے ہو وہ تو جادو مارا شخص ہے۔ دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے۔
اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی معلوم ہو۔ پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید کہ وہ قریب ہو۔ جس دن وہ اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور تم خیال کرو گے کہ بس تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ کہہ دیجئے پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا۔ الحمدللہ۔